کہ اللہ کی حبیب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے رہے۔ ایک رات پھر ایسی آ گئی کہ جب آپ سوئے تھے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مصرف ہوئے، آپ کو دیدار نصیب ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آنکھوں پر پھیرا اور پھر کہا، بیٹا آنکھیں اچھی ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ اٹھے تو اللہ نے دونوں آنکھوں میں نور بخش دیا، یعنی بینائی آ گئی تھی، آپ پھر دیکھنے لگے تھے، نابینا سے بینا ہو گئے، یعنی دیکھنے والے ہو گئے، آنکھیں روشن ہو گئی۔ ایک عرصہ مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد قاہرہ واپس آئے۔ قاہرہ کے بادشاہ ملک اشرف بس باری کو جب سید سرواہ علیہ رحمہ کی واپسی کی اطلاع ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی آنکھیں روشن ہے، تو اس نے قبیلے مزنیہ کے وہ دو آدمی کو بلایا جس کو اس نے حکم دیا تھا کہ سید سرواہ کی آنکھوں میں گرم سلائیہ پھیر دو۔ ان کو بہت مارا اور کہا کہ تم نے میرا حکم نہیں مانا۔ تو وہ دونوں نے پھر ایک گواہ پیش کیا کہ اسے آپ بلائیے، ہم نے اس کے سامنے گرم سلائیاں پھیرائی تھی اور آنکھ کے ڈھیلے بہہ گئے تھے، آنکھ نابینا ہو گئی تھی۔ اس کو بھی بلایا، اس نے بھی ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر ایک دن سید سرواہ کو بلایا گیا، پھر سید سرواہ نے سارا اپنا خواب بیان کیا اور پھر سید سرواہ سے بادشاہ نے معافی مانگی، کچھ وقت رہے اور پھر سید سرواہ علیہ رحمہ کو رہا کر دیا۔ ہجری 833 میں آپ کی طاعون کی بیماری میں انتقال ہوا۔ تو یہ ہے بزرگوں کے کرم اور یہ ہے سیدوں کے تعظیم کے واقعات۔ جیسے بہت بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، وہ پالکی والا، سید نے پالکی اٹھائی تھی، پھر آپ نیچے اترے اور آپ نے سید صاحب کو بٹھایا اور پالکی میں جو وغیرہ ہے، جو عاشقوں سے سنا ہے ہم نے، بڑی بڑی سیدوں کی قدر ہے۔ معلوم ہو جائے کہ یہ ہے، اور پھر یہ معلوم ہو جائے حسن نسب سے کہ بھائی ان کا تو شجرا ملتا ہے، تو پھر ہاتھ جوڑ لو یار، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سامنے آقا کی اولاد کھڑی ہے۔ اور ایسے بھی معلوم ہو کہ بھئی یہ چلتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، پھر بھی ادب کر لو، اس کا نہیں، اس نے جس کا نام دیا ہے اس کا ادب کر لو، تو ہمیں اس نام کی برکت سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا، سلام بھی پہنچ جائے گا اور ثواب بھی ملے گا، کبھی مدینے سے جواب بھی مل جائے گا ادب کی وجہ سے۔ اور کوئی اگر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا کہے میں سید ہوں، تو میں نے بتایا ابھی کہ خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود اپنے آپ کو مجھ سے جوڑے جبرن تو وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعات پیش کرتا ہوں، بہت اچھا بھی ہے، حالانکہ ساری باتیں اچھی ہی ہے مگر یہ مجھے بہت پسند ہے، امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا۔ عجیب مزہ اور عشق بھرا، رات کی تنہائی میں اگر یاد کرے تو آنسو جاری ہو جائے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بچپن کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں کھیل رہے ہیں، گلی ڈنڈا کا کھیل ہے، کھیل رہے ہیں، کھیل کھیل میں کچھ بات ہو گئی تو امام حسین نے کہہ دیا جاؤ جاؤ تم تو ہمارے بابا کے غلام ہو۔ حضرت عبداللہ ناراض ہو کر اپنے بابا کے پاس آئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ بابا دیکھو مجھے حسین نے ایسا کہا۔ آپ نے کہا کیا کہا؟ کہا ایسا کہا جاؤ جاؤ تم ہمارے بابا کے غلام ہو، ہمارے نانا کے غلام ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم اس بات پر غور کر کے خاص پھر دوبارہ بیٹے کی طرف انگلی کر کے کہا کیا کہا؟ پھر اس نے بات دہرائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا اچھا چلو میرے ساتھ، ساتھ میں ایک کاغذ اور قلم بھی لیا۔ کاشا نائب خاتون جنت کے گھر تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، باہر سے آواز دیا تو خدا کو کرنا حسین آئے باہر، تو دیکھ کر گھبرائے، بچپن کا تھوڑا واقعہ تھا، گھبرائے، پھر اندر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو بابا جان آئے، علی علی مولا علی شیر خدا آئے، کہا کیا بات ہے عمر؟ کہا بس وہ حسین کو بلاؤ، ہمیں دیکھ کر واپس چلے گئے، اسی کا تو کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا میں بلاتا ہوں، آؤ گھر میں۔ نہیں نہیں بس یہیں ٹھیک ہوں، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہے۔ پھر امام حسین کو آواز دی تو پھر امام حسین آئے اور بابا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پاس دہلیز پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیا اور کہا اے نواس رسول، اے آل رسول، اے علی کے بیٹے، اے فاطمہ کے لخت جگر، ذرا جو بیٹے کو کہا تھا خط میں بھی لکھ دے، ذرا اس میں تحریر کر دے جو بولا تھا آپ نے۔ امام حسین نے بابا کی طرف دیکھا، بابا نے کہا کیا بولے بیٹے آپ؟ کہا کچھ نہیں بابا، ہم سے ایسے ہی ہم بول گئے۔ تو عمر فاروق نے کہا علی کچھ نہ کہیں، بس یہ لکھ دے، اگر وہ لکھ دیں گے تو حقیقت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فاروق اعظم سے کہا آپ کھڑے ہو جائیے، آپ ایسے مت بیٹھیے ورنہ ہم سب نیچے بیٹھ جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نے کھڑے کیے، کہا لکھوائیے۔ امام حسین نے کہا بابا جان کہے تو لکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ بابا نے کہا لکھو، اب کیا آپ نے بولا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحریر کروائی، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے لکھ دیا، خط کو بوسہ دیا، چوما، امام حسین کے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی محبت سے گھر گئے، اور آپ جب بیمار ہو گئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹے کفن کوئی بھی ہو، غسل دینے کے بعد یہ خط رکھنا نہ بھولنا، یہ سند جو ہے وہ رکھنا نہ بھولنا، کفن میں ضرور رکھنا۔ کہا بابا یہ کیا؟ کہا بیٹے اگر پوچھے گا اللہ کیا لایا ہے
عمر کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ عظیم الشان آپ کا مرتبہ بھی سبحان اللہ۔ میں نے چھوٹا سا بیان کیا ہے سیرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو ابھی محرم میں چل رہا تھا۔ 28-29 کو آپ کی شہادت تھی، ذی الحجہ کی محرم کی رات، پہلے چاند کو۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، مگر عزیزی دیکھیے، عشق دیکھیے، اہل بیت کی قدر دیکھیے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کہے گا عمر کیا لایا ہے، میرے بندے عمر کیا لایا ہے، تو کہہ دوں گا تیرے رسول کے نواسے کی دستک لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا ہے آپ میرے بابا کے نانا کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور ساری یہ چیزوں کو کتابوں میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ پڑھو، سنو، ادب کرو، محبت کرو، عشق پیدا کرو، تو اللہ بیڑا پار کرے گا۔ ورنہ زندگی سب جیتے ہیں، تم بھی جیو ہم بھی جیئیں، مگر کچھ جینا ایسا ہو جائے، کوئی رات ایسی ہو جائے، کوئی دن ایسا ہو جائے کہ ہمارے زندگی کے دن اور رات میں کچھ تبدیلی آ جائے، کچھ ایسا کام ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، ہمارا پیر راضی ہو جائے، ہمارے ماں باپ راضی ہو جائے، اڑوس پڑوس کے لوگ راضی ہو جائیں، ہمارا کردار ایسا ہو جائے، کوئی دیکھے تو کہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، کوئی دیکھے تو کہے عاشق رسول جا رہا ہے، ایسا ہو جائے تو خیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور عشق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ انشاءاللہ پھر جلدی سے ایک اور چھوٹا سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، آپ کو سننے کا شوق پیدا ہو اور ہمیں اس معنی سے ہدایت ملے، عشق میں اضافہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک چھوٹا سا پروگرام انشاءاللہ، کرامت چار یار پنجتن پاک، انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔